ارے یہ بھی تو سیرت ہے، جس آنکھ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جس آنکھ نے عرش معلیٰ کو دیکھا، جس آنکھ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس آنکھ نے بیت المعمور کو دیکھا، جس چشم مبارک نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو دیکھا، سب جگہ رہنے والے مقربین فرشتوں کو دیکھا، ہزاروں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا، نظام فلک کو دیکھا، نظام شمس کو دیکھا، نظام قمری کو دیکھا، نظام نجومی کو دیکھا، سارے جہان کو دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا، اور لوگوں اس آنکھ کے اوپر کے حصے میں پیشانی میں تیر لگا، اس آنکھ کے اوپر سے لہو بہ رہا ہے۔ یہ بھی تو سیرت ہے نبی کی۔ جبل احد ہے، غار کے دروازے پہ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف مجمع ہے، خون رس رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں مرد اپنی جان سے کروڑ سا زیادہ، لاکھوں کا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے، ایمان کی عالم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھیں۔ لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا، راستے کو خراب کرنا۔ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، وہ جی دیکھو یہ مولوی جلسہ تے بہ کے کہندے نے فلانا پھڑیا گیا، فلانا جیل وچ گیا، فلانے نو اے ہویا، یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو ویکھو آج تک کدے کسی نے پھڑیا ہی نہیں۔ اچھا تانوں کدے نہیں پھڑیا؟ کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کدی پولیس آئی ہی نہیں۔ آوے کیویں؟ کتا دی لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، دین لئی دکھ او چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے، یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ جب بھی موقع آیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے۔ میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ تے کھلا ہو کے نیت بن لئی، اگے کی کردا میں کہ نفل رہندے میرے بڑے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو، پنجرے میں شیر آئے گا۔ کتا دی لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، جیل جاوے شیخ الہند، جیل جاوے گا حسین احمد مدنی، جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو، مالٹے کی جیل سے پوچھو، تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے، ایک گاڑی میں پنجرا رکھا، نوکدار چاروں طرف تار تھے، نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا۔ میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا، پڑھتا رہا، ادھر تھک کر مجھے چکر آیا، خاردار تار میرے بدن میں چبھے، ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا۔
تو کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے نعرہ تکبیر ان حضرات نے صحبتیں اٹھائیں تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی نہیں پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بن گیا صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے سیرت کا مفہوم یہی تو ہے میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیثیں اب تک یاد ہیں ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو میں کہ سنامی ان الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ میں کہ اور اک بس آئی بتھیری ہے ایک ہی کافی ہے جہاد میں نہیں جانا میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے تعویذ پھڑاؤ جی تعویذ پھڑاؤ اور میرا گھر تعویذ رہ گیا پھڑاؤ پھڑاؤ صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے اللہ غنی مرد تھے یا عورتیں تھی بوڑھے تھے جوان تھے عبداللہ بن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا قرہ اندازی کی گئی بیٹے کا نام نکلا باپ نے ہاتھ باندھ دیے بیٹے ابھی تو جوان ہے تجھے اور وقت مل جائے گا بوڑھے کو کچھ کمائی کر لینے دے اور میرے جوان بیٹے میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد ہو اور میرے ٹکڑے ہو